بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیاسی لوگ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمر حسین چودھری۔ ناظرین، ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر اینالسٹ اے آر وے نیوز کے چودھری غلام حسین صاحب۔ اور ناظرین، آج ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے عاطف خان صاحب کو، جو یو ایس اے میں رہتے ہیں۔ ان سے ہم پوچھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانیوں میں سے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ کا اتنا پرانا رشتہ ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں، اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو تعلق ہے، اور عمران خان صاحب بحیثیت انسان اور شخصیت آپ نے ان کو کیسا پایا ہے۔ اور دوسرا ان سے یہ پوچھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ اس ٹائم جو دوسری قوتیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، اور جو اب اپنی حکومت میں رہتے ہوئے تو وہ کچھ کر نہیں سکے، اور 3.5 سال کی حکومت کرنے کے بعد باہر آ گئے، اور آج کل جو مشکلات ہیں اور جو ان کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں، ان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ جی عاطف خان صاحب۔ جی السلام علیکم جی، تھینک یو ویری مچ چوئی صاحب، بڑا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں موقع دیا۔ چوئی صاحب بس دیکھیں، یہ جو 3 فیصلے آئے ہیں نا جی، یہ صرف ایک چیز شو کر رہے ہیں کہ یہ لوگ بہت پینک میں جا چکے ہوئے ہیں، اور اس سے اور کچھ بھی شو نہیں ہو رہا، اس سے یہی شو ہو رہا ہے کہ خان بہت اسٹرانگ ہو چکا ہوا ہے اور یہ لوگ پینک میں، اور اسپیشلی یہ جو آج جو فیصلہ آیا نا، یہ تو بالکل ان کا پینک موڈ شو کر رہا ہے کہ بہت ہی زیادہ پینک میں جا چکے ہیں۔ اس سے زیادہ ان 3 فیصلوں کے بارے میں باقی ہم سب کو پتا ہے، جو سائفر کا کیس ہے وہ تو بالکل ایک اوپن اینڈ شارٹ ہے، اس میں تو کوئی دوسری چیز ہے ہی نہیں ہے۔ توشہ خانہ، آپ یہ دیکھیں، توشہ خانہ پہ ایک گھڑی پہ انہوں نے کیس کیا، اور ادھر زرداری، نواز شریف اور مریم BMW گاڑیاں لے کے بیٹھے ہوئے، جو کہ توشہ خانہ الاؤ ہی نہیں کرتا، گاڑی تو الاؤڈ ہی نہیں ہے، وہ گاڑیاں لے کے بیٹھے ہوئے، تو وہ سارا بایس چل رہا ہے سارا۔ اور یہ جو آج کا فیصلہ ہے، اس نے تو جی بالکل جو ہے نا ایک ہمیں یہ بتا دیا ہوا ہے کہ یہ بالکل ایک پینک موڈ میں، اس سے زیادہ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا جی، بہت ہی زیادہ پینک میں جا چکے ہیں۔ اچھا عاطف خان صاحب، ہمارے ساتھ چودھری غلام حسین صاحب بیٹھے ہیں، اے آر وے نیوز کے سینئر اینکر پرسن، وہ آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ عاطف خان صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ سے براہ راست سوال پوچھوں، میں ناظرین کو یہ بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ عاطف خان وہ ہستی، وہ شخصیت، وہ پاکستانی اوریجن کے انسان ہیں کہ جن کے لیے عمران خان، جو پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہے، نہ پاکستان کی ہسٹری میں قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد اگر کوئی شخصیت ہے جس پر 80-90% پاکستانی جس کے ساتھ ہیں، اور اس کی کال پر لبیک کہتے ہیں، تو دیٹ از عمران خان۔ اور پھر علیمہ خان اور ان کے سارے جو لوگ ہیں ٹرسٹڈ، وہ دے ٹاک ویری ہائی آف عاطف خان، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سخاوت کا کام ہو، چیریٹی کا کام ہو، شوکت خانم کے لیے مہم ہو، نمل یونیورسٹی کی مہم ہو، پی ٹی آئی کے لیے کازز جو بھی یہ کر رہے ہیں، ان میں سب سے آگے جو بندے منظم کرتے ہیں وہ عاطف خان صاحب ہیں۔ عاطف خان صاحب یہ فرمائے کہ اتنی بڑی حمایت اور سپورٹ پوری دنیا میں پاکستانیوں میں اور پاکستان میں جو ہے، اس کے باوجود پی ٹی آئی جو ہے اس وقت از آن دی رن، اور اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، اور یہ کیا صورتحال ہے؟ ول یو بی ایبل ٹو کم آؤٹ آف اٹ اینڈ عمران خان آلسو کم آؤٹ آف دس کرائسس سچویشن؟ تھینک یو چوئی صاحب، پہلے تو جی آپ نے جو تھینک یو سر، اٹس ریئلی این آنر جو آپ نے میرے بارے میں بولا ہے۔ دیکھیں چوئی صاحب، یہ تو خان صاحب جو ہیں، ان کے ساتھ ہم لوگ تو جی لکی ہیں۔ میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ وہ ہر مسلمان کا ایک وہ ہوتا ہے نا کہ یار کاش، میرا خیال ہے کسی مسلمان کے لیے اس سے بڑی چیز نہیں ہوگی کہ کاش ہم صحابہ اکرام کے زمانے میں پیدا ہوتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے، اس سے بڑی خواہش کسی کی نہیں ہو سکی۔ لیکن موجودہ زمانے میں جی، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، موجودہ زمانے کی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ لٹرلی وی فیل پراؤڈ اینڈ وی فیل لکی کہ ہم عمران خان کے کمپینین ہیں، اس کے ورکرز ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح وہ پاکستان کے لیے کھڑا ہوا ہے، جو اس کی پچھلے 30-35 سال کی سٹرگل ہے، جو فلانتھرپی میں جو کام کیا ہے، جو سیاست کی سٹرگل ہے۔ میں جی 1996 سے خان صاحب کے ساتھ ہوں، اور ایک ایز اے ورکر، مطلب میں تو بڑے سینئر لوگ ہیں، میں تو بالکل ایک چھوٹا سا ورکر ہوں خان صاحب کا، پہلے پاکستان میں تھا، ابھی ہیوسٹن سے۔ تو یہ تو ہمارے لیے بہت بڑے آنر کی بات ہے جی۔ جہاں تک آپ نے بولا، دیکھیں سر، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ پی ٹی آئی کوئی ٹربل میں نہیں ہے، پی ٹی آئی تو ایوالو کر چکی ہوئی ہے۔ اور میں ایک چیز یہ سب کو بتاتا ہوتا ہوں کہ یہ جو ہے نا، پی ٹی آئی فون ہے، اور نون لیگ اور یہ اپنا پیپلز پارٹی اور JUIF اور یہ نوکیا اور
بلیک بیریز ہیں جو ختم ہو گئے, جو آپ کسی آج جا کے کسی یوتھ کے ہاتھ میں پکڑائیں تو وہ آپ سے لے گا بھی نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ جو ہے نا, اب لوگ پاکستان کی اس وقت آبادی جو 64% آبادی جو 18 سے 32 سال کی عمر میں, ان کے لیے ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے ان پرانی پارٹیوں کی. تو یہ انشاءاللہ 8 فروری کو یہ جس طرح کا بھی الیکشن کرواتے ہیں, اس کی کوئی, میں آپ کو بتاؤں, نہ پاکستان کے اندر نہ پاکستان سے باہر اس کی کوئی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوگی. کل آپ نے دیکھا ہے کہ جو کانگریس کے چیئرمین ہاؤس فارن افیئرز کمیٹی نے بڑا اسٹرانگ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ میں پاکستان کے الیکشن کو بڑا کلوزلی مانیٹر کروں گا اگلا پورا ہفتہ. تو میں آپ کو آلریڈی بتا رہا ہوں, چلے جو بھی ہوا, یہ جو رجیم چینج ہوا اس میں ڈونلڈ ڈو والا پورا ایپیسوڈ ہوا, ساری چیزیں ہوئی, لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, دیکھیں بائیڈن ایڈمنسٹریشن آلریڈی مسلم ووٹر کے ساتھ انڈر پریشر ہے. یہ جو مڈل ایسٹ کرائسس چل رہا ہے آج کا, بلکہ اس میں ایک آرٹیکل آیا ہوا ہے کہ بائیڈن کو جو مسلم سوئنگ سٹیٹ ہیں وہ جتنی بڑی ضروری ہیں, اور وہ بائیڈن کو بڑا کنفرنٹ کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں بھائی بائیڈن نے سیز فائر میں, بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے ہمیں ہیلپ نہیں کیا. اب اگر پاکستانی بھی, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستانی غمزدہ ہیں کہ پچھلے 18 مہینے 2 سال میں ہمارے ملک کے ساتھ جو ہوا ہے, اور اس میں اگر ڈونلڈ ڈو کا نام آ رہا ہے, بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا نام آ رہا ہے, اور جب بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے ہم اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے پریس ریلیز میں اس سے کویسچن کرتے ہیں تو پاکستان کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے. بنگلہ دیش پہ وہ سینکشنیں بھی لگاتے ہیں, ان پہ وہ ویزا ریسٹرکشن بھی لگاتے ہیں, نائجیریا میں بھی لگاتے ہیں. پاکستان کا وہ بولتے ہیں انٹرنل میٹر ہے. وینزویلا بھی آپ نے 3 دن پہلے دیکھا, وہ وینزویلا کے بارے میں بولتے ہیں بھائی کہ وہاں کی کورٹس جو ہیں وہ انفلوئنسڈ ہیں, وہ جو پریزیڈنٹس ہیں. تو ہماری جب کورٹس کی بات آتی ہے وہ کہتے ہیں پاکستان کا انٹرنل معاملہ ہے, کورٹ کا معاملہ ہے. تو یہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, 2024 امریکہ میں الیکشن ایئر ہے, اور پاکستانی بھی ابھی بائیڈن کو کنفرنٹ کریں گے کہ تم when it came to پاکستان تم بائس تھے, تمہاری ایڈمنسٹریشن بائس تھی, اور اس اگلے آنے والے الیکشن میں پاکستانی سیریسلی ریکنسیڈرنگ کہ وہ ڈیموکریٹ ووٹ کر رہے ہیں یا ریپبلکن ووٹ کر رہے ہیں. اور یہ آپ کو میں زبردست ایک اور چیز بتاؤں, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے جی صاحب, کہ میں آپ کو یہ بتاؤں, ٹھیک ہے پاکستانیوں کی آبادی 7-8 لاکھ ہے, مسلمانوں کی آبادی 5-6 ملین ہے, لیکن یہاں پر جتنی بھی اسلامک آرگنائزیشنز ہیں ان کی لیڈرشپ رول پاکستانیوں کے پاس ہے. ہیوسٹن جس شہر میں میں رہتا ہوں 70-80 مسجدیں ہیں, وہاں پر لیڈرشپ رول پاکستانیوں کے پاس ہے. پوری امریکہ میں مسجدوں کا لیڈرشپ رول پاکستانیوں کے پاس ہے. تو پاکستانی مسلم ووٹر کو بھی انفلوئنس کر سکتے ہیں, اور پاکستانی غمزدہ ہیں. تو یہ چیزیں 2024 میں یہ چیزیں بدلیں گی, اور یہ جس طرح کا بھی الیکشن کرائیں گے اس کو کوئی نہیں مانے گا, ایون امریکہ بھی نہیں مانے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ اگلے 2-3-4-5 مہینے میکسیمم اگر یہ سیٹ اپ چلا گئے تو چلا گئے, دوبارہ الیکشن ہوگا, اور خان 3/3 کے ساتھ پی ٹی آئی اور خان آئے گی. کیونکہ میں نے آپ کو بولا ہے پی ٹی آئی صرف پاکستان کا فیوچر ہی پی ٹی آئی وہ آئی فون ہے, باقی آبسلیٹ ہو چکی ہیں ساری لیکن عاطف خان صاحب, آپ آئی فون کی مثال دے رہے ہیں, دوسرے موبائلز کی مثال دے رہے ہیں کہ دوسرے موبائل جو ہیں پی ڈی ایم یا دوسری جماعتیں ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آئی فون یوزرز جو ہیں وہ بہت یونیک ہیں, بہت کم ہیں. اس کا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جماعت کے جو لوگ ہیں, جو سپورٹرز ہیں, وہ بہت زیادہ ہیں. تو یہ مثال تو میں آپ کی نہیں بنتی پھر. نہیں, دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, آپ کو پتا ہے یہ جو مڈل ایسٹ کرائسس ہوا نا, تو ٹک ٹاک پہ 64% یوتھ, بلکہ ٹک ٹاک تو یوز کرتی ہے, وہ پرو فلسطین تھے. تو اسرائیل نے سٹیٹمنٹ دی کہ یہ جو ٹک ٹاک ہے یہ الگورتھمز یوز کر رہا ہے. پھر ٹک ٹاک نے آگے بولا کوئی الگورتھم یوز نہیں کر رہے, ریالٹی کو سمجھو, یوتھ ساری پرو فلسطین ہے. پھر امریکہ میں آپ نے ساری پروٹیسٹ دیکھی, ساری یہاں پر آپ یہ دیکھیں 70% یوتھ جو ہے پرو فلسطین ہے. تو میں آپ کو یہی دوبارہ بتا رہا ہوں کہ ٹھیک ہے وہ میرا آئی فون کا مقصد میرا وہ ٹھیک ہے, میں نے اسٹیٹمنٹ دی, مثال دی, لیکن آپ کو یہ بتاؤں کہ 10 کروڑ پاکستانی اس وقت 3G اور 4G کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. چاہے وہ کوئی پرانا اینڈرائڈ فون بھی یوز کر رہا ہے نا, کوئی میں آپ کو بتاؤں چاہے ساؤتھ پنجاب میں کوئی بیٹھا ہوا یا انٹیریئر سندھ میں بیٹھا ہو, وہ ٹک ٹاک لازمی یوز کر رہا ہے. چلے آئی فون کی تو میں نے ایک مثال دی, وہ چاہے اینڈرائڈ پہ بھی یوز کر رہا ہے, وہ ٹک ٹاک یوز کر رہا ہے. عاطف خان صاحب, چودھری غلام صاحب نے سوال کرنا ہے. جی سر. عاطف خان صاحب 3 چیزوں کا جواب دیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے علم میں بات ہے کہ جو امریکہ میں فنڈنگ جو ہے وہ جو بڑے بڑے فنڈ دینے والے ہیں نا ٹاپ کے, خواہ وہ ریپبلکن پارٹی کو دیں یا ڈیموکریٹس کو دیں یا کسی کو دیں, وہ ان میں 90 ایسے لوگ ہیں جو پاکستانی اوریجن کے ہیں, وچ از ناٹ اے جوک. اور آپ کی جو کمیونٹی ہے اس میں کئی وہاں کے بلینر ہیں, تو اور آپ کے ڈاکٹری جو ہیں جو آپ کے ساتھ بھی ان ٹچ ہیں, اور 95% پاکستانی
پی ٹی آئی کے ساتھ ہے امریکہ میں، اور یہ کھاتے پیتے لوگ ہیں، اور دے آر اے بگ ایسٹ فار پاکستان۔ آپ نے 3 چیزوں کا جواب دیں۔ ایک تو پچھلی دفعہ جو شخصیت وہاں گئی تو پی ٹی آئی نے اپنی پالیسی کے برعکس ان کے خلاف کسی جگہ کوئی مظاہرہ نہیں کیا، تو وہ آپ کو کوئی نظر آتا تھا کبھی ان کا چینج آف مائنڈ ہے، کوئی بات چیت کے ذریعے معاملات حل کرنا چاہتے ہیں، یا صرف آپ نے ایک ٹیکٹیکل ریٹریٹ کی تھی؟ یعنی آپ لوگوں نے مظاہرے کیوں نہ کیے؟ نمبر 1، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کریں۔ نمبر 2، میرا تو موقف ہی یہ ہے کہ فوج اور عوام کو کٹھے چلنا چاہیے، اور اس وقت فوج اور عوام کو کٹھے کرنے کی کنجی جو ہے وہ عمران خان کے پاس ہے، تو وہ اس کی طرف بڑھنا چاہیے ان کو۔ نمبر 2، جو بائیڈن، یہ ڈونلڈ لو، یہ سارے لوگ جو ہیں، اب ان کے اندر کوئی چینج آف ہارٹ، کوئی ان کے دل میں یہ خیال آیا ہے کہ ہم پاکستان کی موسٹ پاپولر پارٹی کو اینٹیگنائز کر کے، مخالف صف میں کھڑا کر کے پاکستان سے تعلقات اچھے کس طرح چلا سکتے ہیں؟ اور تیسرا، کوئی اگلے چند دنوں میں آپ کوئی ہوا کا تازہ جھونکا سمیل کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں آپ کی تینوں چیزوں کا ایک ایک کر کے جواب دیتا ہوں۔ پہلا آپ کا سوال، بالکل جی، پاکستانی الحمدللہ جو پاکستانی امریکنز ہیں وہ پوری دنیا میں جتنے بھی اوورسیز پاکستانیز ہیں ان میں سب سے فائنینشلی بھی زیادہ اسٹرانگ ہیں، ایجوکیشن وائز بھی، باقی الحمدللہ باقی جگہوں پہ پاکستانی کمیونٹی بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، اسٹرانگ ہیں، لیکن امریکن پاکستانی ذرا فائنینشلی زیادہ اسٹرانگ ہیں۔ اور اس سے زیادہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستانی امریکن یو ایس لوکل پالیٹکس میں پولیٹیکلی انگیجڈ بہت زیادہ ہیں۔ تو بالکل ہمارے کچھ پاکستانی ہیں جو ریپبلکن کے پچھلے 5 سال سے ٹاپ ڈونرز ہیں، اس طرح ڈیموکریٹک سائڈ پہ ہمارے پاکستانیز ہیں جو کہ ون آف دا ٹاپ ڈونرز ہیں۔ تو میں آپ کو یہ چیز اس میں، اور اسی میں آپ کا وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن والا بھی بلینڈ ان کرنا چاہتا ہوں کہ، اور میں نے آپ کو ابھی بات بتائی بھی ہے کہ 2024 امریکہ میں الیکشن ایئر ہے، تو اس سے پہلے تو جو کچھ ہو، نومبر میں ان کا الیکشن ہے جی، اس سے پہلے تو جو کچھ ہو گیا ہو گیا۔ ابھی جب میں آپ کو بتاؤں، جب ڈیموکریٹس اپنی کیمپین پہ نکلیں گے اور وہ جب پاکستانیوں کو کنفرنٹ کریں گے تو پاکستانی پچھلے 2 سال کے بارے میں سوال کریں گے کہ بھائی بائیڈن ایڈمنسٹریشن وین ایور اٹ کیم ٹو پاکستان کیوں وہ فینس پہ کیوں تھے، انہوں نے کیوں کنڈیم کیوں نہیں کیا جو پاکستان میں ہیومن رائٹ وائلیشن ہوئی ہے، جو ڈیموکریسی کا جو حال کیا گیا ہے، جو فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف پریس کا حال کیا گیا، اس میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن کیوں خاموش ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں 5% بھی دنیا کے کسی دوسرے ملک میں ہوتا تو وہاں پر بین بھی لگا لیے جاتے سب کچھ۔ حالانکہ ہم لوگ بالکل بھی، دیکھیں چوہی صاحب، اب میں آپ کا تیسرا سوال بھی اسی میں لاتا ہوں۔ ہم لوگوں کا مقصد باہر بیٹھ کے بالکل ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم اپنی ریاست پاکستان کے خلاف کوئی ہمارا ایسا بالکل نہیں کرنا اسٹیپ ہو چاہیے۔ جو، بالکل بالکل، کہ ہمارا کوئی ایسا اسٹیپ ہو جو ریاست کے اگینسٹ جائے جس سے ہمارے ملک کو نقصان ہو۔ دیکھیں چوہی صاحب، پچھلے 20-25 سال میں ہم لوگوں نے جو کیا پاکستان کے لیے کیا، اور میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے اپنی اسٹیبلشمنٹ کو یہ میسج دیتا ہوں کہ ہم لوگ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں آپ کے ایک فری اسٹینڈنگ آرمی کی طرح کھڑے رہے ہیں، آپ کے لیے فائٹ کیا ہے، چاہے وہ آرٹیکل 370-35 ہے ریووک ہوا، اس کے بعد مودی آیا، تو یہ پاکستانی امریکنز تھے جنہوں نے مودی کو کنفرنٹ کیا۔ مودی یہاں ہیوسٹن میں اندر اپنا وہ کر رہا تھا، جلسہ کر رہا تھا، باہر 17,000 پاکستانی پروٹیسٹ کر رہا تھا۔ اس کے 2 دن بعد مودی نیو یارک جا کے یو این میں جب خطاب کر رہا تھا، باہر 22,000 پاکستانی پروٹیسٹ کر رہا تھا۔ یہاں کی اخباریں بھر دی ہوئی تھی نارزی مودی کے ساتھ، اور آر ایس ایس آئیڈیالوجی کو جو ایکسپوز کیا سب کچھ۔ تو میرا آپ کے پروگرام کے توسط سے ان کے لیے میسج ہے کہ، اور پوری پاک افواج کے لیے، کہ ہم لوگ آپ کی ایک فری اسٹینڈنگ آرمی ہے، آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے اپنے نوجوانوں کے ساتھ جو ہمارے بارڈر پہ لڑ رہے ہیں، جو ہمارے آفیسرز ہیں، سب کے ساتھ۔ اوپر جو سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے، عمران خان از دا فیوچر، اور پاکستان کے فیوچر ہے ہی عمران خان کے ساتھ، اور عمران خان ہی وہ بانڈ ہے جو پاکستان کے اس وقت 80% آبادی، اوورسیز پاکستانیز اور یوتھ اور فوج کے درمیان ایک بانڈ کو اسٹرانگ کر سکتا ہے۔ آصف خان، ان کا سیاسی لوگ نیوز چینل جو ہے عمر حسین چودھری صاحب کا اور عائشہ کا اور خدیجہ کا اور بلال کا، ان کا یہ موٹو ہے پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام زندہ باد، اور پاکستان کی فوج زندہ باد، اور یہ اس کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں اور اس پر کمپرومائز نہیں کرتے اور نہ کرنا چاہیے۔ کہ پاکستان تحریک انصاف جب حکومت میں تھی تب ہر چیز بالکل ٹھیک طریقے سے چل رہی تھی، تب آپ بقول عمران خان صاحب کے کہ مافیا نے چلنے نہ دیا،
دشمن قوتیں جو تھی انہوں نے پاکستان کو خراب کرنے کے لیے ہماری حکومت گرائی. جب سب کچھ اتنا اچھا چل رہا تھا اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کچھ نہیں کر سکی، اور جو معاملات آئے ہیں سامنے، جو سزائیں ہوئی ہیں، اس کے بعد کیا اب آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف دوبارہ ایک نام پیدا کر سکے گی حکومت میں آ کے؟ دیکھیں جی، آپ نے سوال یہ کیا کہ پہلے ہماری حکومت تھی، اگر ہم اس وقت نہیں چیزوں کو کر سکے تو ابھی کیسے کریں گے؟ جی تو یہ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر خان صاحب 2/3 میجورٹی میں نہیں آئے نا تو وہ اپوزیشن میں بیٹھنا پسند کریں گے. وہ حکومت اب جس طرح لاسٹ ٹائم حکومت لی تھی اس طرح کی حکومت نہیں لیں گے. اور یہ جو بات کی جاتی ہے نا کہ لاسٹ پی ٹی آئی کو 2018 میں اسٹیبلشمنٹ لائی تھی، یہ بالکل غلط بات ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں 28 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ایسی ہیں جس میں پاکستان تحریک انصاف 2000 یا اس کے کم ووٹوں سے ہاری ہوئی ہے. تو اگر اسٹیبلشمنٹ لائی تھی تو وہ سیٹیں بھی جتواتی. خواجہ آصف 1200 ووٹ سے جیتا ہے. تو یہ چیز، اور خواجہ آصف خود بولتا ہے کہ مجھے رات کو میں نے جنرل باجوہ کو کال کی اور صبح میرا رزلٹ چینج ہوا. تو یہ چیزیں اگر ہم نے آگے آئے 2/3 کے ساتھ نہیں آئے تو ہم آئیں گے ہی نہیں، کیونکہ پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے پاکستان کو میجر ریفارمز کی ضرورت ہے، چاہے وہ پرائیویٹائزیشن ہے، چاہے وہ انٹرنیشنل ریلیشنز ہے، چاہے وہ ریجنل کنیکٹیوٹی ہے. اس کے لیے جب تک ہم 2/3 میجورٹی میں نہیں آتے ہیں پاکستان کے مسائل ختم ہو ہی نہیں سکتے. جب تک کوئی بھی گورنمنٹ اسٹرینتھن ہو کے نہیں آتی وہ پاکستان کو اس مسائل میں سے نہیں نکال سکتی. اور انشاءاللہ جیسے کہ میں نے آپ کو بولا ہے پہلے تو 8 فروری کو لوگ نکلیں. اگر 65% لوگ نکل گئے انشاءاللہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں حالات 8 فروری کو چینج ہو جائیں گے. لیکن اس الیکشن کو کسی نے ماننا نہیں ہے جس طرح کہ الیکشن کیا جا رہا ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں فیوچر پاکستان تحریک انصاف کا ہے. ہم نے آنا ہے 3/3 میجورٹی کے ساتھ، اور یہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں سارے ریفارمز آپ کو تحریک انصاف کر کے دے گی انشاءاللہ. اچھا عاطف خان صاحب، یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف جب سے اسٹارٹ ہوئی ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ آپ شروع سے ہیں، بانی میں سے آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، تو آپ نے آج تک یا ابھی تک عمران خان صاحب کو ایک شخصیت کے طور پہ کیسا پایا، یا باحثیت انسان وہ کیسے ہیں؟ دیکھیں جی، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں. خان صاحب نے دنیا میں جو عروج دیکھا ہے نا، چاہے وہ سپورٹس میں ہو، چاہے وہ فلانتھروپی میں ہو، چاہے وہ سیاست میں ہو، میرا نہیں خیال کہ آج کی جو کرنٹ دنیا اس میں کسی نے یہ عروج دیکھا ہو. تو اس کے ساتھ مطلب یہ جس طرح یہ جو خان صاحب پہ یہ، اور خان صاحب میں آپ کو ایک چیز تو میں ایک جو چیز میں خان صاحب کے حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ خان صاحب مٹیریل چیزوں سے بہت اوپر ہے. یہ جو چیزیں ہیں نا گھڑی اور توشہ خانہ اور یہ ساری چیزیں، ان چیزوں سے خان صاحب بہت ہی اوپر ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں خان صاحب کی زندگی پچھلے 30 سال میں کوئی بھی نکال کے دیکھ لے، خان صاحب نے کبھی کوئی یہ بڑی بڑی جو ہے جی کار ریلیاں اور مرسیڈیزیں اور لینڈ کروزیں جس طرح باقی سیاستدان کرتے ہیں، فلیٹس اور دنیا کے دورے، یہ چیز اس چیز سے آپ سر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں. میں 2018 میں خان صاحب کے پاس گیا، یہ تو میں آپ کو اپنا واقعہ سنا رہا ہوں. میں نے کہا خان صاحب ہماری حکومت آ گئی ہے، دسمبر کی بات ہے. میں نے کہا ہماری حکومت آ گئی ہے، امریکہ میں ریپبلکنز کی گورنمنٹ ہے. امریکہ اور پاکستان کے ریلیشن شپ بہتر کرنے کے لیے ہمیں امریکہ میں ایک لابنگ فرم کی ضرورت ہے، اور ایک لابنگ فرم ہے جو مشرف کے دور میں لابیسٹ تھا، اس نے مجھے کانٹیکٹ کیا ہے، وہ پاکستان کے لیے لابنگ کرنا چاہتا ہے. خان صاحب مجھ سے پوچھتے ہیں کتنا خرچ آئے گا. میں نے کہا جی $1-1.25 million سال کے لیتے ہیں لابیسٹ. کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی پیسے ایسے نہیں ہے، پاکستان کے پاس بالکل پیسے نہیں ہے، نہ میں پاکستان کا پیسہ ان چیزوں پہ خرچ کروں گا. واپس جاؤ اوورسیز پاکستانیوں سے پیسہ ریز کرو اور پاکستان کے لیے لابیسٹ ہائر کرو. میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان کی ہسٹری کا پہلا لابینگ کانٹریکٹ ہے، ریکارڈ پہ آپ چیک کر 2020 میں پاکستان نے لابینگ کانٹریکٹ سائن کیا ہے جس کا ریاست پاکستان نے $1 بھی نہیں دیا. اس سے پہلے نواز شریف اور زرداری ریاست پاکستان کے پیسوں سے لابیسٹ ہائر کرتے تھے اور ان کو بولتے تھے پاکستان کے لیے کام نہیں کرنا، اچھا عاطف ہمارے خان لیے کام صاحب، یہ کرنا. جو عوام میں تاثر پھیلا ہوا ہے یا دوسری جماعتیں بات کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب نے جتنے ریکارڈ بنائے ہیں وہ اسپورٹس میں ہوں یا دوسرے شعبوں میں ہوں، اتنے ہی انہوں نے یو ٹرن میں بھی ریکارڈ بنائے ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں اس کا ایک ہی بات کروں گا جی، یو ٹرن جو سیاست میں جو یو ٹرن ہے نا، دیٹ از اے ڈپلومسی. مطلب ایک بندہ جو اپنی بات پہ اڑ جائے تو وہ تو سیاستدان ہے ہی نہیں ہے نا. اگر پاکستان کے مقصد کے لیے آپ اپنا مقصد چینج کیے بغیر آپ کو لگتا ہے کہ راستے میں آپ نے اپنے کوئی پہلا فیصلہ صحیح نہیں تھا، اس فیصلے کو چینج کر کے آپ اپنے مقصد پہ زیادہ اچھے طریقے سے پہنچ سکتے ہیں، تو آپ اپنے فیصلے چینج کرتے ہیں. اس میں یو ٹرن اور وہ کوئی بات نہیں ہے. جی تو اصل چودھری، چیز یہ ہے کہ آپ اپنے مقصد سے نہ ہٹیں بس. اچھا چودھری غلام حسین صاحب نے کچھ کہنا ہے. جی چودھری صاحب. اب آپ عاطف خان چیئرمین پی ٹی آئی کے آپ ایڈوائزر ہیں، ان کی جو سب سے بڑی فیصلہ ساز کمیٹی ہے پی ٹی آئی کی، اس کے آپ بڑے ممتاز ممبر ہیں، اور دن رات آپ ملک کے لیے، پاکستان کے لیے
وہاں خدمات سر انجام. وی آر پراؤڈ آف یو. ہیونگ سیڈ دس، آپ نے جو بات کی ہے نا کہ عمران خان کسی مٹیریل، کسی پیسے روپے یا گاڑیاں گھروں کے لالچ میں مبتلا نہیں ہوئے، اس کی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ صدر عارف علوی جب آپ کی پارٹی یہ ان کی پی ٹی آئی بنی تھی آپ سب کی، تو اس وقت سے ان کے ساتھ تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یو اے ای میں گئے اور وہاں کا بڑا جو شہزادہ ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھے، تو باتیں چلی تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب ہم اور آپ کی پارٹیاں جو ہیں ان کی بھی مدد کر رہے ہیں، ان کو بھی کروڑوں روپے دے رہے ہیں، تو آپ کو جتنا فنڈ چاہیے اپنی پارٹی کو منظم کرنے کے لیے، طاقتور بنانے کے لیے، تو آپ فرمائیں، ہم آپ کی بھی مدد کرتے ہیں. یعنی اس شہزادے نے خان صاحب کو آفر کی. تو انہوں نے عارف علوی صاحب کہتے ہیں کہ وہ خان صاحب نے میری طرف دیکھا، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کہہ رہے ہیں جی باقیوں کو بھی ہم فنڈنگ دے رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، تو آپ بھی لے لیں. تو خان صاحب نے کہا جی آپ کی دعائیں ہمیں چاہیے، اخلاقی حمایت ہم آپ کی کافی ہے، ہمیں آپ ایک دوسرا ملک ہے، ہمیں 1 روپیہ بھی آپ سے نہیں چاہیے. تو یہ ان پر الزامات کی بچھاڑ کس طرح ہو رہی ہے؟ آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ. دیکھیں چوئی صاحب، یہ تو مطلب آپ دیکھیں پچھلے 100 سال کی ہسٹری اور اس سے پہلے کی، ہم تو اسلامک ہسٹری کی بات کرتے ہیں کہ سازشیں تو چلتی رہی ہیں. مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی ان کے خلاف بھی سازشیں ہوئی ہیں، صحابہ کے خلاف بھی سازشیں ہوئی ہیں. آپ یہ آج کل خان صاحب نے ہمیں وہ عثمان پہ اور ارطغرل پہ لگا لیا تھا، وہ پروگرام دیکھ لیں تو سازشیں ہی سازشیں. پاکستان میں آپ دیکھ لیں پچھلے 75 سال میں جو وقت اٹھائے اس میں سازشیں ہوئی ہیں. تو سازشیں تو ہوتی رہتی ہیں. اب یہ خان صاحب کے ساتھ ان سب کو پتا ہے کہ خان صاحب، لیکن اصل میں جو ایک چیز میں نے دیکھی ہے خان صاحب کے ساتھ پچھلے 30 سال میں، آپ کو ایک چیز بتاؤں چوئی صاحب، خان صاحب کے ساتھ ایک ڈیوائن ہیلپ ہے. جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو اس میں سے خان صاحب ایسے نکلتے ہیں، بندہ خود حیران رہ جاتا ہے. لٹرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور میں پچھلے 30 سال کی بات کر رہا ہوں. لوگوں خان کی صاحب نے دعائیں بڑے ہیں جی، ups and کروڑوں downs. پاکستانیوں کی دعائیں جی، ایک ماں کی دعا ہوتی ہے تو کہتے ہیں بندے کو نقصان نہیں ہوتا. یہاں تو لاکھوں ماؤں کی دعائیں ہیں، چاہے وہ شوکت خانم کے تھرو یا نمل کے تھرو یا یہ ہیلتھ کارڈ کے تھرو. تو وہ ڈیوائن ہیلپ ہے جی خان صاحب کے ساتھ. ماشاء تو یہ سازشیں میٹر نہیں کرتی. پچھلے 18 مہینے بھی دیکھیں نا کہ وہ وعدے مقابل سے نہ گھبرائے، عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. وہ خان کو پچھلے 18 مہینے میں کہاں سے کہاں لے گئے ان کی سازشیں، الحمدللہ. اچھا عاطف خان صاحب، آخری سوال کا جواب چاہیے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے آپ نے کیا کیا ہے آج تک، اور آگے آپ کے کیا منصوبے ہیں، ان کی پرابلمس کیا ہیں، اس کو آپ نے اچھے الفاظ میں ڈیفائن کریں. دیکھیں جی، اوورسیز پاکستانیز کے لیے ہمارا تو یہ تھا کہ ایک بانڈ کریٹ ہو، ایک برج کریٹ کریں بٹوین اوورسیز پاکستانیز اینڈ پاکستان، جس میں چاہے وہ انویسٹمنٹس لے کے جانا چاہتے ہیں پاکستان، انویسٹمنٹس لے کے جائیں، چاہے وہ نالج ریمیٹنس لے کے جانا چاہتے ہیں، نالج ریمیٹنس لے کے جائیں. برین ڈرین کی جگہ برین گین ہو. کیونکہ چائنا کو کس نے بنایا، ٹرکی کو کس نے بنایا، فرانس کو کس نے بنایا؟ ان لوگوں نے وہاں کے جو یہاں پر آئے، یہاں کی یونیورسٹیوں میں پڑھے، یہاں کے ایکسپوئر لیا اور واپس جا کے اپنے ملکوں کو کھڑا کیا. تو یہی ہماری ریکویسٹ ہے کہ پاکستان کے حالات ایک اسٹیبلٹی کی طرف لے کے جائیں، تاکہ اوورسیز پاکستان کے ساتھ کنیکٹ کریں. ایک پاکستان انشاءاللہ ڈائسپورا فنڈ بنائے جس میں ڈفرینٹ، چاہے وہ انفراسٹرکچر ہے، آئی ٹی ہے، ہیلتھ کیئر ہے. ہم لوگ، میں گارنٹی کرتا ہوں، میں آپ کو بتاؤں، صرف یو ایس سے ہم 5 سے 10 بلین ڈالر 3 سال میں لا سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے خان صاحب کی گورنمنٹ میں بڑا کام کیا، اور انشاءاللہ جی آگے بھی خان صاحب آتے ہیں تو آپ دیکھنا اوورسیز پاکستان کو 2 سال میں ان مسئلوں سے نکالیں گے انشاءاللہ. چلیں عاطف خان صاحب آپ کا اور چودھری غلام صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. ناظرین آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.